الحمدللہ صبح کے پورے 8 بج رہے. میں نے سوچا یہ منظر تو ریکارڈ پہ لازمی لینا چاہیے، کیونکہ یہ تو پروف ہے کہ اللہ نے کچھ ایسا کر دیا ہے کہ زیادہ اضافہ کر دیا ہے، اور ایسا پروف بنوا دیا ہے. ریکارڈ ہو رہا ہے نا، دیکھ لو. وہ سورج نکلتا تھا نا، سورج نکل رہا تھا، دھوپ آتی تھی، وہ صبح نکلتا تھا. میں آیا تھا تولیے سکھانے کے لیے. میں نے سوچا ڈال دوں گا، دھوپ آ رہی ہوگی تو سوکھ جائیں گے. میں چھت پر آیا تو دھوپ تو دور کی دور، یہاں تو کچھ اور ہی آ گیا. تو دھوئیں آ گئے اتنے زیادہ کہ اب تو پڑوس بھی نظر نہیں آئے. اللہ اکبر. وہ تو چھوڑو، یہ دیکھ لو ہمارا ہاتھ بھی دھندلا دھندلا نظر آ رہا ہوگا. آ رہا ہے کیا؟ میں کیا کروں بھائی، جو ہے وہ ہے. دیکھو تم لوگ کہتے ہو کہ کائنات میں اتنے سارے خدا ہیں، 2 گاڈز ہیں، 3 گاڈز ہیں، 33 کروڑ گاڈ ہے. یہ ہندو یہ کہتے ہیں. تو اس لیے میں نے بس لے لیا ریکارڈ پہ کہ دیکھو جو اللہ کے سگنیچرز کے ساتھ جو ایونٹ ہوا ہے. اور مجھے ڈاؤٹ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آیا ہے ایونٹ کے دوران میں بادلوں پر. میں غور کروں گا ویڈیوز کے اوپر، اپنی فوٹیجز میں ایویڈنسز کے لیے. لیکن اللہ کے سگنیچر تو ظاہر ہوئے ہوئے، اس کے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ تو چیز اپنی جگہ پر ہے. تو اللہ اور اللہ کے نام، اور تھوڑا پرندوں کا رش گیا، اور وہ بھی نظر نہیں آ رکھے میرے پاس. استغفر اللہ. او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، اتنا دھندلا. کیا کرو گے؟ کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے نہیں ہوئے؟ بھائی یہ شدید سردی ہے. دس از شدید سردی، جو شدید سردی سے گرمی میں تبدیل ہوا تھا. یہ ہے وہ موسم. مان دو نا، مان لو گے تو جان لو گے. اور ایک اور چیز، اس میں کنکلوژن بھی کرنے جا رہا ہوں میں تھوڑا سا ایونٹ کے بارے میں. تو اس کے اندر میں ایویڈنس کی اسکرین شاٹ بھی لگاؤں گا. تھوڑا سا بتا دیتا ہوں نا. جب یہ نومبر کے اندر میں لاہور میں آیا تھا، ہاں، تو میرے آنے سے پہلے لاہور پہ لاک ڈاؤن تھا، یہ تھا وہ تھا. میں کراچی میں تھا. بڑا یہاں پہ دعوے ہو رہے تھے. دعوے نہیں ہو رہے تھے، ہاں ایک یہ بات تھی کہ جی وہ اسموک کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں، اسکول میں پابندیاں لگا دی گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی اسموک ہی کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا. اسموک ابھی میں اسموک ہی کنٹرول نہیں آ رہا تھا. میں کراچی سے نکلنے والا تھا، میں نے ویڈیو ریلیز کی، اور میں نے ریلیز کیے ادھر لاہور کے موسم میں تبدیلی شروع ہو گئی. میں لاہور میں پہنچا، اسموک کا نام و نشان غائب. نام و نشان بھی غائب اسموک کا، اللہ کے حکم سے، معجزہ. اس کے بعد تقریباً پورا 1 مہینے تک میں وہی حال رہا. کیسے مجھے پتا؟ کیونکہ میں رات کو بھی آتا تھا، آدھی رات کو بھی چھت پہ آتا تھا، صبح بھی آتا تھا. مجھے یہ دھند کچھ نظر نہیں آتا تھا. ایسا صاف ہی ہوتا تھا موسم. اس کے بعد 1 مہینہ تک میں، جب یہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے، تقریباً پورا مہینہ ہی ہو گیا، اس کے بعد اللہ نے دوبارہ سے سردی کو لانا شروع کیا. اسموک اور دھواں یہ سب کچھ واپس آنا شروع ہوا. لیکن یہ چل ہی رہا تھا کہ اچانک 22 دسمبر کو پھر میں میدان میں اترتا ہوں. کیونکہ میرے دل میں خواہش تھی کہ کراچی کے اندر تو گرمی کا معجزہ ہو گیا اللہ کے حکم سے، اور زبردست والا ہوا. لاہور کے اندر شدید سردی چل رہی ہے. اگر شدید سردی سے گرمی میں ہو جائے تو مزہ ہی آ جائے گا. ایک بار پھر سے کوشش کر لیں. میں کیا کر دی کوشش، اور اللہ نے میرے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ دیا. مجھے میری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ دیا. پورا ایونٹ موجود ہے، کیا کچھ ہو گیا. لیکن ہوا یہ کہ اس ایونٹ کے اندر محکمہ موسمیات کی طرف سے اور یہ سب چیزوں کی ان کی طرف سے تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں کہ کوئی بارش ہونی ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے. میری اسٹارٹنگ ہوتی ہے اور اگلے ہی دن بارش ہو جاتی ہے 23 دسمبر کو. اور جب بارش ہو جاتی ہے تو وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. موسم خوبصورت ہوا، تھوڑی سی بارش، بوندا باندی اور بارش ٹائپ کی ہوئی. اس کے بعد لاہور کا موسم خوبصورت ہو گیا. اب کچھ بات کرتے ہیں شہر کے موسم کی. لاہور میں ہلکی بارش نے طویل خوش سالی کا خاتمہ کر دیا. بارش کے باعث فضا صاف ہوئی تو آلودگی کی شدت میں بھی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی. لیسکو کا ترسیلی نظام ہلکی بارش کا بوجھ بھی برداشت نہ کر سکا. 170 سے زائد فیصد اسٹرپ کر گئے. سہیل کیسر کی رپورٹ دیکھیے. سب کی نظریں طویل عرصے سے آسمان پر جمی ہوئی تھیں کہ کب باران رحمت کا نزول ہو اور ہمیں خشک سالی سے نجات ملے. بالآخر طویل انتظار کے بعد لاہور میں بھی بادل برس پڑے. اگرچہ بارش کا دورانیہ زیادہ طویل تھا، نہ ہی یہ زیادہ شدت کی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے بہت اچھے اثرات دیکھنے میں. بارش سے طویل عرصے سے آلودگی کی لپیٹ میں آئی ہوئی شہر کی فضائیں صاف ہو گئیں اور شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. شہر کے اوسط کوالٹی انڈیکس میں بھی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی، جو 300 کی سطح سے کم ہو کر 220 پر آ گیا. میڈیا کی رپورٹس بھی آ گئی، سب کچھ بن گیا، ثبوت بن گئے. پھر ان لوگوں نے پھر دعوے کر دی ٹی وی چینل کے اوپر آ گیا کہ دسمبر میں بارش کا مزید کوئی امکان نہیں ہے.
محکمہ موسمیات کے مطابق ماہ دسمبر کے دوران مزید بارشوں کا امکان نہیں ہے۔ ان کو کچھ نہیں پتہ، ان کو کچھ نہیں پتہ اس کائنات کا سسٹم کیسے چلتا ہے، اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ نے پھر 27 دسمبر کو دوبارہ بارش کر دی، 27 تھی 28 تھی، دوبارہ دیکھ لینا، میں ایویڈنس دکھاتا رہوں گا۔ سو یہ کیا ہے، کیا ہے، واٹ از دس؟ دوسری بار بارش، اور ایسی وہ بارش بھی ایسی کی کہ صبح سے ہوئی اور شام تک ہوتی رہی، کیا کنٹینیوس کی اللہ نے، مطلب اتنی گہری بارش ہونے والی تھی، ان کو خبر ہی نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی بارش تو ہونی ہی نہیں ہے، یہی نہیں وہ نہیں، ان کو نہیں پتہ کچھ بھی، بس بونگیاں مارتے ہیں بیٹھ کے، مشینیں لینے کا بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو پتہ لگ گیا نا بارش کب ہوگی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، آئی سمجھ میں؟ ہاں، بات یہ ہے۔ پھر دھوپ کے ساتھ ساتھ نظارے بھی ہو گئے، بارش کے بھی نظارے ہو گئے، خوبصورت منظر بھی ہو گئے، آنن فانن اللہ نے موسم تبدیل کر کے بھی دکھایا۔ وہ بھی اس ایونٹ کے دوران چل رہا تھا کہ پورا آسمان ٹھنڈے سرد موسم میں بدل دیا، اور اچانک یکایک پورے گرم میں تبدیل کر دیا، پھر دوبارہ ٹھنڈ میں تبدیل کر دیا، پھر گرم میں تبدیل کر دیا۔ اللہ نے یہ بھی دکھایا ہے، پھر یہ بھی دکھایا کہ جب مجھے کپڑے سکھانے تھے تو میں نے یہ کپڑوں کے لیے لگایا، اور وہ کمال کا ایونٹ، وہ کمال کے ویو تھا، تو وہاں پہ اللہ نے جو سورج کے ساتھ بادلوں کو جو اوپر سجا کے رکھا تھا اور سورج کو تھوڑا سا کھول کے رکھا تھا، اور وہاں سے سیدھی شو آ رہی تھی ادھر، میرے کپڑے سوکھ رہے تھے۔ کیا ہے کہ اللہ نے کیا ہیلپ کی ہے، کپڑے سکھانے تک کے لیے اس نے مجھے اتنی ہیلپ دی ہے کہ وہاں سے سورج کے اوپر بادل کر کے سورج کو کھول کر سیدھا کپڑوں پہ کرنیں آ رہی تھی۔ یہ میریکل نہیں تو کیا بھائی، نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے کہ سورج کو کیسے پتا کہ کپڑے میرے سکھانے، اور سورج بادلوں کو کیسے پتا کہ ہم نے تھوڑا سا اوپر ہونا ہے اور سورج کو سامنے موقع دینا ہے۔ ہاؤ ڈو دے نو دیٹ اباؤٹ دیٹ، مطلب کوئی تو ہے، تو پریکٹیکلی پروف ہو رہا ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے، کوئی ایسا تو ہے جو اس سورج کو اور آسمان اور بادلوں کو کنٹرول تو کر رہا ہے کہ میں کچھ کرنے لگتا ہوں میری ہیلپ کر دیتا ہے۔ میں کپڑے سکھا رہا ہوں تو وہ بادلوں کو اوپر کر رہا ہے اور سورج کو سامنے کر رہا ہے تاکہ اس کے کپڑے سوکھ جائیں۔ اوفو، اتنی ہیلپ، اس پوری عظیم سلطنت کا بادشاہ اتنی ہیلپ کرتا ہے، اتنا رحم دل ہے وہ، میں کیا بولوں، بڑا ہی محبت کرتا ہے مجھ سے الحمدللہ۔ میں تو کہوں گا نا کہ ہمارے پاس سیدھی سی بات ہے، غیر مسلم چلتے تو چلیں، میں تمہیں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد بھی تم یہ کہو کہ رام کرشنا وشنو ہنومان زیوس تھور کی کوئی اس کائنات پہ حکومت ہے، تو یا پھر ڈوب کے مر جاؤ، چلو پر پانی لو، ڈوب کے مر جاؤ۔ کیونکہ میرے مقابلے پہ کوئی بھی ہندو، عیسائی، یہودی، پارسی، قادیانی، سکھ، عیسائی وغیرہ، کوئی بھی غیر مسلم، مولد، سائنس کا پجاری ہو، روحانیت کا پجاری ہو، مذہب کا پجاری ہو، جادو کا پجاری ہو، یہ میں غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، نیک مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا۔ نیک مسلمان اگر اسلام کی سچائی کے لیے میدان میں اتریں گے، اللہ ان کی کس طرح مدد کرے گا مجھے نہیں پتہ، وہ ان سے بڑھ کے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں مولانا ابرار عالم ہے، انہوں نے غیر مسلموں کو سورج مغرب سے نکالنے کا چیلنج کیا ہوا ہے، مردوں کو زندہ کرنے کا چیلنج کیا ہوا ہے، اور بھڑکتی ہوئی آگ، جلتی ہوئی آگ میں بغیر کیمیکل جسم پہ لگائے جانے کا چیلنج کیا ہوا ہے، زلزلہ لانے کا چیلنج کیا ہوا ہے، ٹائم اینڈ ڈیٹ سیٹ کر کے کہ فلاں دن فلاں ٹائم، اور پہلے ایڈورٹیزمنٹ ہوگی کیسا ہوگا، تو ان کے چیلنجز موجود ہیں۔ rightfulreligion.com ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لو مولانا ابرار عالم کون ہے، پھر شاہ حقیق بابا کو دیکھ لو، ایک روح ہے، جسم زمین کے اندر دفن ہے، 500 سال گزر گئے اور لا علاج مریضوں کا آپریشن اور سرجریاں کر رہی ہے روح، بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ لوگ ہیں دین اسلام کے اندر اولیاء اللہ کے ولی ہی کہوں گا، اولیاء اللہ ہی کہوں گا، اللہ کے دوست ہی ہو سکتے ہیں، ایسے چیلنجز کریں گے اور ایسی باتیں کریں گے، عام بندے تو نہیں کر سکتے، عام بندوں کی اوقات نہیں ہے۔ تو غیر مسلموں میں سے کوئی نہیں ہے، کوئی بھی ایک بھی ایسا کرنے والا، نہ تو مولانا ابرار عالم جیسے کام کوئی کر رہا ہے غیر مسلموں میں سے، نہ کوئی چیلنج کر رہا ہے، ان کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، یہ بھی نہیں کر رہا، نہ شاہ کی بابا کا مقابلہ کرنے والی کوئی روح ہے کافروں کے پاس، اور میں تو گیمر ہوں ہی، تو میں تو وہ گیمر ہوں جس کا مقابلہ کرنا ہی ناممکن ہو چکا اب تو قیامت تک۔ تو یہ اس لیے ہے کیونکہ اس کائنات میں ایک خدا ہے، ایتھسٹ میرا مقابلہ ویسے ہی نہیں کر سکتے، ان چوچوں کے مربع کو تو کچومر بن چکا ہے میرے سامنے، ان کی تو اوقات ہی نہیں ہے نا کہ آسمان اور زمین اور بادلوں اور ہواؤں کو کنٹرول کریں۔ میں نے تو دکھایا ہے کہ دیکھ لو کہ اگر اللہ چاہے تو اس کا بندہ کوشش کرے تو آپ آسمان، مٹی، ہوا، آگ، پانی، چرند درند پرند اور پتہ نہیں کیا کچھ، ان میں تبدیلی آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ ہو گیا نا، پروف ہو گیا۔ اب اس شدید سردی کے موسم میں اگر گرمی میں کوشش کروں اور ہو جائے تو میریکل نہیں تو اور کیا ہوتا ہے، ورنہ یہ شدید سردی کے اندر ایک دم گرمی میں تبدیل ہوتا جائے، سورج سامنے آ جائے، گرمی بڑھتی چلی جائے،
کیونکہ بچوں کی بات تو نہیں ہے نا، اور سگنیچر بھی اللہ کے آ رہے ہیں وہ ایونٹ کے دوران میں، وہ مدد وہ کر رہا ہے. تو بس یہ ہے کنکلوژن میں نے جو خلاصہ کیا ہے کہ یہ ایونٹ تھا. میری ایک خواہش تھی کہ یار لوگ وہی والی بات کہ نیچرل ہوتا ہے موسم خود ہی یوں ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، شدید سردی کے اندر گرمی کے اندر گرمی بھی دیکھ لیتے، اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا اور ہو گیا بس. اور جب ختم ہوا دسمبر کے لاسٹ ڈیٹ تھی تو میں نے بتا دیا تھا لو جی اب اگر اللہ چاہے گا تو واپس ہو جائے گا، ریورس ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ موسم ریورس ہوگا، ٹھنڈ میں آ جائے گا. اور ہاں 8:11 ہو رہے اس وقت. تو بات ایک تھوڑی سی رہ گئی، وہ میرے دل میں آئی کہ اس بات پہ میں ضرور بات کروں وہ اس کا، ورنہ پھر وہ مزہ نہیں رہے گا بات کا. کہ اور دیکھ لو کہ ٹھنڈ آ گئی ہے، بلکہ پہلے سے بھی بڑھ کر مجھے نظر آ رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے. پانی اتنا یخ آ رہا تھا رات میں پچھلے 1-2 دن میں کہ میں خود حیران ہوا گیا کہ یا اللہ یہ آپ نے کتنا ٹھنڈا کر دیا باہر. تو یہ پچھلے 1 ہفتے میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا پانی اتنا ٹھنڈا ہو رہا کہ مجھے ہاتھ دھونے میں میرے عجیب حالت ہو رہی ہو. اچھا خاص بات کیا اس ایونٹ کے ساتھ کی کہ سائنس پڑھنے والے محکمہ موسمیات کی طرف یہ ٹی وی چینلوں پہ یہ سب تھا کہ وہ جیسے لاہور میں آرٹیفیشل ریننگ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو جب اسموک وغیرہ گیا اور یہ سب کچھ گیا نا، ان لوگوں کو یہ لگا کہ ان کی آرٹیفیشل ریننگ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ریننگ کی تھی نا اس لیے اسموک چلا جاتا ہے، چلا گیا، یہ ہو گیا وہ گیا، اتنے ڈالر برباد کرتے ہیں. یہ لاسٹ ویک کے دسمبر میں 2 دفعہ بارش ہو گئی، 2 دفعہ تو ہو گئی تھی نا، تو پھر یہ تو ہونا ہی نہیں تھا، وہ تو اوریجنل ریننگ ہوئی ہے نا. تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہونا تھا پھر اس کا، یہ کیسے آ گیا؟ اس کا مطلب یہ تو پریکٹیکل پروف ہے کہ بارش سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. اگر بارش سے تعلق ہوتا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیونکہ میں جب نومبر میں جب لاہور آیا تھا تو بارش تو ہوئی نہیں تھی، میرے آنے پر اسموک غائب ہو چکا تھا، تو بارش تو ہوئی نہیں تھی، پھر کیسا غائب ہو گیا تھا؟ اور اگر یہ کہے کہ آرٹیفیشل ریننگ سے ہوئی تھی تو آرٹیفیشل ریننگ کہاں سے پاورفل ہوگی؟ جو اوریجنل ریننگ کے بعد یہ حال ہے تو آرٹیفیشل ریننگ کیا کدو روکے گی اس چیز کو؟ یہ اللہ کے کنٹرول میں بھائی نہیں ہوتا ایسا. تو پریکٹیکل پروف، جب ایک چیز پریکٹیکلی پروف ہو جائے نا تو کسی کی تھیوری کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کے سامنے. منہ کے فائر ہم جس کو کہتے ہیں نا، منہ کے فائر، تو لوگ کہتے ہیں منہ کے فائر. یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ ایسا ہوا تھا، ہم نے آرٹیفیشل ریننگ کی تھی نا اس لیے اسموک چلا گیا، تو اوریجنل ریننگ ہو گئی تو اس لیے اسموک واپس آ گیا. آگے سمجھ کو پلے پڑ رہی بات. تو اس دنیا کے اندر جھوٹ اور سچ کو پکڑنا ہے نا، پریکٹیکل سے پکڑ لو. میں ہوں مسلم پریکٹیکل کتابی. وہ ایک ہے نا انجینئر محمد علی مرزا بکواس کرتا ہے، کیا بولتا ہے؟ میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور پھر کہتا ہے تیلے بابے تو شے ہی کوئی نہیں. 1 گھنٹہ یہ خود کوئی شے نہیں اب میرے سامنے اللہ کے فضل سے، کیونکہ اس نے اور اللہ کی توہین کی ہے. وہ مفتی طارق مسعود کہتے ہیں جی روحانی علاج ٹوپی ڈرامہ ہے. مولانا ابرار عالم شاہ حقیق بابا روحانی علاج کو ٹوپی ڈرامہ کہنے والوں کے منہ پر زناٹے دار روحانی تماچے ہیں یہ لوگ. آئی سمجھ میں؟ تو یہ لوگ صرف بکواس کرتے ہیں کتابی باتیں پڑھ کے، ہر بات جھوٹ نہیں بولتے، بہت سی باتیں صحیح بھی کر رہے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پر یہ مطلب تھوڑی کہ تمہیں سرٹیفکیٹ مل گیا اولیاء اللہ کی توہین کرنے کا، یا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے جو ہے نا بابوں کا نام کر کے جو ہے نا اسلام کے پلرز کا مذاق اڑانے کا، جنہوں نے اپنے دور میں دین اسلام کے لیے جو بھی کچھ کیا اللہ نے ان کی مدد کی اور میریکلز ہوئے، معجزات ہوئے. اللہ کی نشانی ہوتی ہے، اللہ کا کام ہوتا ہے میریکل. تو انسان کے بس میں ہوتا ہے کیا؟ دعا کرتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ دعا ہی ہوتی ہے، دعا کر رہا ہے، ایفرٹ مار رہا ہے، ختم ہو گئی. اس سے کہ میں نے ہاتھ پکڑ کے سورج تو نہیں نکالا تھا، کہ مطلب میں نے وہاں ہاتھ پہنچایا تھا، سورج کو پکڑ لیا تھا ہاتھ سے، اور پھر وہ ایسے کر کے نکالا، پھر میں نے بٹن دبا دیا تو اس کی دھوپ کی روشنی بڑھ گئی، اور پھر میں نے بٹن دبایا تو وہ ختم ہو گئی، پھر چینج کر دیا آسمان کو میں نے. یہ کیا میں خود کر رہا تھا؟ نہیں نا، میں تو باتیں کر رہا تھا. میری باتوں کے اوپر کائنات کے اندر، اگر کائنات میں تو نہیں، سامنے کی اس فزیکل ورلڈ میں تبدیلیاں ہو رہی تھیں، تو اس کا مطلب میرے کہنے پر ہو رہا تھا نا. تو میرے کہنے پر جو ہو رہا تھا، جب ہو رہا تھا، وہ اللہ کر رہا تھا. اتنا تو فلسفہ سمجھا رہا ہوں اور پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا تو میں کیا کروں؟ وہ اللہ کر رہا تھا. یہ تو ایسے ہو گیا ایک چھوٹا بچہ سامنے کھڑا ہو، ٹھیک ہے، اور مجھے اس سے بہت محبت ہو، اور وہ بولے دیکھو میرے ابو جو ہے نا میرے ابو چاہے نا تو مجھے چاکلیٹ دے سکتے ہیں اور میں اسے چاکلیٹ دے دوں. بولے میرے ابو چاہے نا تو وہ نا میرے لیے وہ نا ابھی لائٹ آن کر سکتے ہیں، میں پیچھے سے لائٹ آن کر دوں. وہ بولے کہ وہ بند کر سکتے ہیں، میں بند کر دوں. یہ ایسے ہے، وہ کہتا جائے دشمنوں کے سامنے کھڑا ہو اور بول رہا ہو، اور میں اس کی مدد کرنا چاہوں تو میں کرتا رہوں گا، میں تو کرتا رہوں گا تاکہ دشمن اور ذلیل ہوتے رہے اس کے سامنے. آگے سمجھ، اسلام کی سچائی کے لیے کام کر رہا ہوں، دنیا کے سارے کافروں پر اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے. وہ تو میں ویسے ہی کر چکا ہوں الحمدللہ، ٹھیک ہے.
ہاں پوری دنیا تک میسج پہنچا نہیں ہے ابھی تک کہ ایسے ایسے کام یہ کر کے بیٹھ گئے 21ویں صدی میں. کہتے تھے نا لوگ کتابوں کی کہانیاں ہیں. میں نے کتابوں کی کہانیاں زمین میں گاڑ دی ہیں کہنے والوں کے جھوٹ. یہ پریکٹیکل ہے, ویڈیوز کے ساتھ ہے, فوٹیجز کے ساتھ ہے, ریئل ورلڈ میں ہے اور فزیکل ورلڈ میں ہے اور میڈیا ثبوتوں کے ساتھ ہے اور سب کچھ حقیقت سامنے. ٹھیک ہے, کچھ بھی مذاق تماشا نہیں ہوتا. اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اور اگر اللہ نہ چاہے کسی کا باپ ایک ذرے کو بھی دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا, ذرہ برابر کیڑے کو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں. ویسے تو ذرہ بھی جو ہے نا اللہ کی مخلوق ہی ہے. بس کروں, مانتے ہو یا جانتے ہو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں وہ عمر و یار. ہاں کبھی دیکھنا عمر و یار. ابے تمہیں بھی آنا تھا فوٹیج پہ, آ جاؤ تمہیں بھی لے لیتا. آ جا ایک منٹ اس کو بھی لے لیں یار. یہ دیکھنا میرے سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے, میرے سامنے بیٹھا ہوا نظر نہیں آ رہا. استغفر اللہ, صحیح سے کتنا دھند ہے ایسے اسکرین جیسے دھندی ہو گئی. میرے کہتے موبائل پہ تو نہیں دھند ہو گئی. ایک منٹ بھیا, ایک منٹ صفائی کر دوں بھائی. میں پیچھے سے اسکرین کی بھی موبائل کی بھی نہیں ہے. دیکھو بھائی کدھر گیا ابے. ہاں ایک منٹ, یہ نہیں بھائی یہ موبائل اسکرین کا مسئلہ نہیں ہے, کیمرے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ واقعی میں ویسا ہے. اچھا ہوا میں نے یہ بھی کر لیا. کہیں سوچو کہ پیچھے کے کیمرے پہ دھند لگا کے کچھ کر رہا ہے. بھائی نہیں, یہ دیکھ لو ابھی انگلی لگا کے صاف کر رہا ہوں. نہیں ہے, اوریجنل پیس ہے, اوریجنل کام کرتا ہے. لیکن دھوکے بازی کے کام کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے. مجھے کیا فائدہ دھوکہ کرنے کا. مجھے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے قیامت کے دن, اس نے مجھ سے پوچھنا تو نہیں کیا حرکت کی تھی. جھوٹ بول کے تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا کیا. وہ کام نہیں کرنے بھائی میں نے. اوریجنل کام کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کرنا ہے اس لیے کہ اسلام کی سچائی اور اللہ پروف کر رہا ہے نا, مدد کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ جب میں اوریجنل کام کروں گا تو بے خوف رہوں گا نا. ٹھیک ہے, کل کو میڈیا والے نیوز لینے آتے ہیں, انٹرویو کرنے آتے ہیں, تو میں انہیں دکھا سکتا ہوں بھائی فوٹیجز موجود ہیں, دیکھ لو سب لوگ. اوریجنل کام ہے سارا. کوئی کمپیوٹر سے بیٹھ کے ایڈیٹنگ نہیں کر رہا ویڈیوز کے اندر. اس لیے میں نے اس دفعہ کے ایونٹ میں تو کوشش کی ہے کہ ویڈیوز کے اندر جتنے بھی فوٹیجز میں نے ریکارڈ کیے, جتنے بھی گئے نا, ان کے اندر میں نے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی ہے, کسی بھی قسم کی ایڈیٹنگ نہیں کی. ایون ایویڈنسز لگانے کی بھی ایڈیٹنگ نہیں کی. جو میں نے باتیں کہی ہیں پہلے تو میں کر بھی دیتا تھا تھوڑا بہت, اب ان کے بیچ میں نہیں کی. ہاں یہ جو کنکلوژن میں کر رہا ہوں ان کے اندر میں لازمی ایویڈنسز لگاؤں, کیونکہ یہ تو کنکلوژن ہے. وہ تو ایونٹ پورا ہو گیا, اب میں اس کے اندر شامل کروں تو وہ تو ایک ایویڈنس ہے میری باتوں کی سچائی کے لیے, تاکہ ایک ٹھوس ثبوت تو بنے جو سن رہا ہے کہ بھائی کیا ہوا. ٹھیک ہے, بس بہت ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے. یا اللہ تھینک یو سو مچ. اب آپ کو میں اور کیا بولوں, مطلب میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہوتے آپ کی تعریف کرنے کے لیے کوئی. مطلب سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ, اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ بارک وسلم. بس اتنا یاد رکھنا, جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. بندے کے اپنے قبضے میں کوئی نشانی خود سے نہیں ہوتی. میں بار بار چاہوں کہ گرمی ہو جائے, نہیں ہو سکتی اگر اللہ نہ چاہے. میں بار بار چاہوں کہ سردی ہو جائے, نہیں ہو سکتی اگر اللہ نہ چاہے. لیکن اگر لیجنڈ چاہے کہ سردی ہو جائے یا گرمی ہو جائے, تو اگر اللہ چاہے تو پھر ہو جاتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. فورس کسی کو نہیں کر سکتے بھائی. کلمہ پڑھو, اسلام میں آ جاؤ. امی ابو کو بھی لے آؤ, رشتہ داروں کو لے آؤ, سب کو لے آؤ, پوری دنیا کے غیر مسلموں کو لے آؤ, بتا دو, دکھا دو, سمجھا دو. مان لیں گے تو جان لیں گے. اللہ اکبر.